جی دوستو، بلاول زرداری کچھ انتخابی جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد اب تھک سے گئے ہیں۔ اب ان کو آرام کی ضرورت ہے اور آرام کرنے کے لیے وہ آج دبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک عجیب سا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدان کیا ہیں۔ لیکن یہ صرف بلاول صاحب کی بات بھی نہیں ہے، جتنے بھی ہمارے سیاستدانوں کی اولادیں ہیں، بچے ہیں جو کہ سونے کا منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان کو آرام کے لیے باہر ہی جانا پڑتا ہے اور پاکستان میں ان کو آرام نہیں ملتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بلاول یا آصف زرداری صاحب دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں نواز شریف، شہباز شریف اور دوسرے جو مریم نواز صاحبہ وہ لندن پہنچ جاتے ہیں اور وہیں ان کو آرام ملتا ہے، وہیں جا کر وہ ریسٹورانٹس میں کھانے بھی کھاتے ہیں اور زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ وہ یہ سب کام کرے، لیکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص ان کو نوازا ہے ان چیزوں سے۔ بہرحال ہم جیلس تو نہیں ہوتے یا ہم حسد نہیں کرتے، ان کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ جو فیملی پالیٹکس ہے، آپ سب لوگ جو مجھے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں اس کا مخالف رہا ہوں اور میں آج بھی اس کی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ ان بچوں کو یا جو نئی نسل کے لوگ ہیں، ان کو پاکستان کی جو یہ اولادیں ہیں ہمارے لیڈروں کی، ان کو پاکستان کی جو پرابلمس ہیں ان کا ادراک نہیں ہے، کجا کہ ان کو کیسے حل کیا جائے۔ وزیر خارجہ جو ہمارے تھے بلاول زرداری صاحب، وہ جب وزیر خارجہ بنے 15-16 ماہ کے لیے، تو ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ ان کو پاکستان میں چین نہیں آتا تھا۔ وہ ہر ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے، بلکہ امریکہ کے تو تقریباً 7-8 دورے کیے انہوں نے 15-16 ماہ میں۔ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ واقعی وزیر خارجہ تھے۔ اور لیکن دوسری طرف ہم یہی دیکھتے ہیں، مریم صاحب ابھی ان کے بھی سارے جو ہیں مفادات باہر ہی ہیں، لندن ہی میں ہیں یا UAE میں ہی ہیں، تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہ جانے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پاکستان کے جو ہیں مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان جو اس وقت بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، دفاعی معاملات ہوں، بہت سی مشکلات ہیں۔ اور جس قسم کا کیجول ایٹیچیوڈ ہمارے سیاستدانوں کا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ریٹرک ہے، صرف بیان بازی ہے، اس سے تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور اگر یہی انتخابات میں یہی آپشنز ہمارے پاس ہیں جن کو ہم پہلے آزما چکے ہیں اور پھر دوبارہ آزمائیں گے، تو پھر اللہ خیر کرے۔ میں تو کسی خیر کی توقع نہیں رکھ رہا، لیکن معجزات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کچھ شاید خیر کی خبر نکل آئے ان چیزوں سے۔ لیکن میں راہل میں جو ہے بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جلسوں میں خطاب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں بھی کنٹینر پہ کسی کو کھڑا کر دیجئے آپ اور 2-3 ہزار کا مجمع سامنے لے آئیے تو انسان تقریر کر ہی لیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنا انٹریکٹ کرتے ہیں، کتنا اپنے کارکنوں کے اندر بیٹھ کر ان کے گھروں میں جا کر ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف فوٹو آپس کے لیے نہیں، سنجیدہ ہو کر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ راہل گاندھی جو کانگریس پارٹی کے، وہ بھی فیملی ڈائنیسٹی سے ہے معاملہ، تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پپو سیاستدان ہے، اور ان کا بھی یہی وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ 1-2 مہینے بھارت آئے، پھر کہیں 2 ماہ کے لیے غائب ہو گئے کہیں باہر، اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو ان کا بھی یہی رویہ تھا، لیکن اب 50 سال کے ہوئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اب سیاست کو ذمہ داری کے ساتھ لینا چاہیے، تو ایک میچورٹی ان میں آئی، اور پچھلے سال 7 ستمبر کو انہوں نے ایک بھارت جوڑو یاترا شروع کی، کیونکہ کانگریس جو تھی اس کے سیاسی جو اس کی کشتی تھی وہ ڈاماڈول سی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ ہم بھارت جوڑو یاترا کریں، جنتا پارٹی نے جو ڈویژنز کریٹ کی ہیں معاشرے میں، سیاست میں، اس کو دور کیا جائے۔ تو انہوں نے تقریباً 4000 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا، کنیا کماری سے لے کر مقبوضہ جموں کشمیر تک،
اور یہ تقریباً 136 سے زائد دنوں کا یہ سفر تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان ذہنی طور پہ کچھ ٹرانسفارم ہوتا ہے تو اس میں ایک واقعی تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ بڑا ہی اس یاترا نے بڑا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بڑا انہوں نے گین کیا. اور لوگ اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت یاترا 2 اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آنا چاہیے، تو اس پہ بھی غور و خوض اس وقت ہو رہا ہے. تو میں یہ بلاول اور مریم صاحبہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ اس قسم کی پاکستان جوڑو یاترا ہی کر لیں. بلاول بھٹو صاحب تھوڑا سا کنٹینر سے اتر کر اور اپنی ہیلی کاپٹر سے اور نکل کر ذرا لوگوں میں ذرا 4-5 ہزار میل تو چلے نا، کلومیٹر چلیں، پھر پتہ چلے کہ واقعی یہ سیاسی ہمارے لیڈر ہیں. لیکن یہ ان سے یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ دبئی، لنڈن، مری کی پہاڑیوں پہ جا کر خوش ہوتے ہیں جہاں ان کو ہر آسائش میسر آتی ہے. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ لوگوں میں جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے. وہ جاتے تو ہیں، جلسہ تو کر لیتے ہیں، جلسہ کے بعد ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر ایک دن بھی ٹھہریں. جا کے ہم یہ ان سے توقع کریں کہ راہل گاندھی کی طرح 4000 سے زائد کلومیٹر کا سفر پیدل کریں گے، پیدل سفر کریں گے، یہ ناممکن سی بات ہے. تو یہ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ سارے جعلی سیاستدان ہیں. سیاست تو ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، اور لیکن ہم نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. بس دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسی سے خیر نکالے، کیونکہ جس طریقے کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ کچھ خیر نکلے گی آئندہ انتخابات کے بعد بھی. اب پی ٹی آئی کو کتنی اسپیس ملتی ہے، عمران خان الیکشن میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. تو ان تمام سیاستدانوں نے مل کر اس ریاست کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں، جو چاہیں کہ سیاست کریں، ہم لوگ بھی سیاست نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ پیسہ ہی نہیں ہے جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ایکٹیو کرنے کے لیے. اور بغیر پیسے کے پاکستان بلکہ کہیں بھی سیاست نہیں ہوتی. یا تو پھر آپ کسی جماعت بھی آپ کسی شامل ہو جائیں تو وہ بھی آپ سے مانگتی ہے کہ جی آپ کتنا پیسہ اپنے حلقے میں استعمال کر سکتے ہیں یا خرچ کر سکتے ہیں، تو وہ تو بہت ناممکن ہے. بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنا اللہ تعالیٰ کرم کرے، کیونکہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، اور جو بس پاکستان کے مسائل ہیں وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ معلوم نہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو. بہرحال اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.